بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 12ویں تراویح مکمل کی اور انشاءاللہ آج ہم جو ہے سورہ یوسف کی تفسیر سنیں گے، جو 12ویں پارے میں آدھا قصہ ہے اور 13ویں پارے میں آدھا قصہ ہے۔ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پڑ پوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے سب سے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام و حضرت ہاجرہ سے تھے۔ ان کے بعد حضرت ابراہیم کی جو دوسری بیوی تھی جن کا نام حضرت سارہ تھا، 100 سال کی عمر میں آپ کو ان سے حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام سے پھر حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے، جن کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 2 نام تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے 12 بیٹے عطا فرمائے تھے۔ ان کی ایک بیوی تھی جس کا نام راحیل تھا، اس بیوی سے 2 بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اور دوسرے بنیامین تھے، اور دوسری جو بیوی تھی اس سے 10 بیٹے تھے۔ اس طریقے سے 12 بیٹے تھے، اور 12 بیٹوں میں حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے زیادہ جو محبت تھی وہ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ علماء نے اس کے 2 ریزن لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا ریزن تو یہ لکھا کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی جو والدہ تھی راحیل، ان کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام یتیم تھے والدہ کی طرف سے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے پیشانی مبارک میں نبوت کا نور چمک رہا تھا، جس کو حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام دیکھ رہے تھے کہ میرے ان 12 بیٹوں میں آگے چل کر اللہ نبوت کی جو ذمہ داری دینے والے ہیں وہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو دینے والے ہیں۔ اس لیے وہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت محبت کرتے تھے، ان کو بہت چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، قرآن میں اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے والد سے کہا، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ کہا کہ ابا جان، میں نے رات میں ایسا خواب دیکھا، ایک چاند اور سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑے بشارت والا خواب تھا۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ خواب سنا تو کہا کہ بیٹا، اس خواب کا کسی کے سامنے ذکر مت کرنا۔ بھائیوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو ابا جان اور بھی زیادہ چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے بہلا کر پھسلا کر حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھ ہی لیا کیا وجہ ہے۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام تو معصوم بچے تھے، ان کے اندر معصومیت بھری ہوئی تھی، وہ بڑے بھائیوں کی طرح سے چاپٹر اور چالو نہیں تھے، بڑے بھائیوں کی طرح سے چیٹر اور دھوکے باز نہیں تھے۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے سادگی میں بھائیوں کے سامنے وہ خواب بیان کر دیا، مگر وہ بھائی حضرت یوسف کو ان کی محبت کے اندر، ان کے دلوں کے اندر کا جو کالا پن تھا، دلوں کے اندر کا جو بغض تھا، دل کے اندر جو دشمنی اور نفرت پنپ رہی تھی، وہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی معصوم نگاہیں نہیں دیکھ سکی، اور یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے سامنے جب پورا خواب بیان کر دیا تو یہ جو بڑے بھائی حسد اور جلن میں پہلے سے ہی جل رہے تھے، ان کے حسد اور جلن میں اور اضافہ ہو گیا، اور پھر ان لوگوں نے پلان کیا، مشورہ کیا کہ یہ جو یوسف ہے اس کو جڑ سے ختم کر دیتے ہیں۔ جب اس کا معاملہ جڑ سے ختم ہو جائے گا، ابا کی محبت کی نظر ہمارے اوپر بھی رہے گی۔ مشورہ کیا گیا۔ ایک بھائی نے کہا کہ فلاں راستے میں ایک کنواں ہے، اس کنویں کو میں جانتا ہوں، یوسف کو وہاں لے کر جا کر اس کنویں کے اندر پھینک دیں گے، یوسف کا قصہ ہی تمام ہو جائے گا۔ بھائی مل کے ابا حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس گئے، ان سے کہا کہ ابا جان، ہم لوگ تفریح کے لیے، گھومنے کے لیے فلانی جگہ جا رہے ہیں، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ یوسف کو بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بصیرت والی نظروں نے آگے کیا ہونے والا ہے اسے دیکھ لیا،
اور آپ نے یہ کہا کہ نہیں میں یوسف کو نہیں بھیج سکتا. آپ جانتے تھے یہ جو بھائی ہے جن کے ظاہری پن میں اتنی محبت، اتنی سادگی اور اتنا بھولا پن برس رہا ہے، ان کے اندر اتنے ہی خطرناک بھیڑیوں کی طرح سے دل ان کے کلیجوں کے اندر چھپے ہوئے. یعقوب علیہ السلام نے جان لیا. بھائیوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہمارے ساتھ بھیجو، ہم ان کی حفاظت کریں گے. مجبور ہو گئے یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ میں روانہ کیا. وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے کر گئے، ان کو مارنے لگے، ستانے لگے، تانے دینے لگے، اور پھر جیسا مشورہ کیا گیا تھا اس کے مطابق یوسف علیہ السلام کے آنگ میں سے کرتا نکالا گیا اور یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں کے اندر پھینک دیا. وہ کنواں ابھی بھی موجود ہے اسرائیل کے اندر. جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں کے اندر ڈالا گیا، اللہ تبارک و تعالی ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش سے یہ سارا منظر بھائیوں کی عیاری اور ان کے چیٹر پن کو دیکھ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا میرے نبی یوسف کو کنویں میں پھینکا جا چکا ہے، اس سے پہلے کہ یوسف زمین پر پہنچے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لو جا کر. اب وہاں تو خدا کا نظام ہے، ہمارے دنیا کا نظام تو ہے نہیں. وہ جیسے ہی اللہ فرماتے ہیں، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، کن کہتے ہیں تو وہ فیکن ہو جاتی ہے. جیسے ہی حکم دیا یوسف علیہ السلام کنویں کے منہ سے زمین پر گرتے، اس سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ سے ان کو نیچے چھوڑ دیا. اب اس کے بعد بھائی لوگوں نے اس کرتے پر خون لگایا اور شام کے وقت میں سارے بھائی واپس لوٹے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، جھوٹا موٹا رونا روتے ہوئے، جسے ہمارے زمانے میں ہم لوگ گھایا کرنا کہتے ہیں. گھایا کرتے کرتے ابا کی خدمت میں پہنچے اور گھایا کرنے لگے ابا کے سامنے جا کے کہ ابا جان ہمارے بھائی یوسف کو جو ہے ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا اور یہ کرتا جو ہے اس کا ثبوت ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب کرتا دیکھا کہنے لگے کہ بھیڑیا بہت سمجھدار تھا، یوسف کو کھا گیا لیکن کرتے کو ذرا بھی نہیں پھاڑا. کرتا تو صحیح سلامت ہے. ارے اگر بھیڑیا کھاتا تھا تو کرتا سلامت نہیں رہتا تھا، کرتے کے چندیا ہو جاتے تھے، کرتا پھٹ جاتا تھا چاروں طرف سے، مگر یہاں تو کرتا صحیح سالم ہے. یعقوب علیہ السلام نے کہا فصبر جمیل، بس اب میرا کام تو یہی ہے، میں اللہ کی ذات پہ یقین اور اعتماد کرتے ہوئے صبر کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ وہ کیا کر سکتے تھے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یوسف علیہ السلام کو بچانے کا تھا تو ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا. قافلے کے دو لوگ وہاں پر پہنچے پانی لینے کے لیے. انہوں نے جب ڈول ڈالا کنویں کے اندر، اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ یوسف اس ڈول کے اندر سوار ہو جاؤ. اب اللہ کا نظام کام کرنے لگا، اب اللہ کا سسٹم ایکٹیویٹ ہو گیا. یہاں سے اللہ نے کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کے کہاں پہنچایا. بھائی اپنا کام کر کے یہ سمجھ کے چلے گئے اب ہم نے تو اس کی واٹ لگا دیے، ہم نے تو اس کو برباد کر دیے، ہم نے تو اس کو ختم کر دیے. مگر اللہ تبارک و تعالی وہاں سے ان کو بادشاہ کی اور عزت کی چوٹیوں پر پہنچانے والے تھے، اس لیے اللہ نے دیکھو اب کیسا ان کو وہاں سے نکالا. جیسے ہی ڈول میں بیٹھ گئے اور وہ جو غلام گئے ہوئے تھے پانی لینے کے لیے، انہوں نے جیسے یوسف علیہ السلام کو دیکھا ایک دوسرے سے کہنے لگے قال یا بشرا ھذا غلام، ارے یہ تو لڑکا ہے، یہ تو پانی آنے کی بجائے کنویں میں سے ہمارے ڈول کے اندر لڑکا آ گیا. اب یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے. مصر میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے، یوسف علیہ السلام کے حسن کا چرچا پورے مصر میں ہو گیا کہ ایک ایسا بچہ بازار میں بکنے کے لیے آیا ہے جو فرشتوں سے زیادہ خوبصورت ہے، جس کے چہرے سے نور ٹپکتا ہے. لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے لائن لگا کر کھڑے ہو گئے، کوئی خرید نہیں سکا. آخر میں مصر کا جو بادشاہ تھا جس کو عزیز مصر کہا جاتا ہے، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا. اور وہ جو شہر تھا اس کا نام رامسیس تھا. کیا نام تھا وہ شہر کا؟ رامسیس، جہاں کا یہ واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کا.
اب حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اس بازار کے اندر ان کو بادشاہ خرید کے اپنے گھر پر لے گیا. جیسے ہی لے کر گیا، یوسف علیہ الصلاۃ والسلام تھوڑے بڑے ہو چکے تھے. عمر جب آپ کی بڑی ہو گئی تو آپ بالغ ہو گئے، جوان ہو گئے، آپ کا جو حسن تھا وہ ڈبل بڑھ گیا. بادشاہ کی جو بیوی تھی جس کا نام زلیخا تھا، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق اور ان کی محبت میں پاگل ہو گئی اور یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے بدکاری کرانے کے لیے، اپنی خواہش پوری کرانے کے لیے موقع کی تلاش میں رہنے لگی اور موقع ڈھونڈنے لگی کہ کب مجھے موقع ملے گا تو میں یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے اپنی خواہش کو پوری کر سکوں. ایک دن اس کو موقع مل گیا، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا. وہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو بعض علماء نے لکھا ہوا ہے کہ 70 کمروں کے اندر لے کر گئے اور وہاں لے جانے کے بعد سارے کمروں کے دروازوں پر اس نے تالے لگا دیے اور اندر لے جانے کے بعد حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنے خواہش کا اظہار کیا اور ان سے یہ کہا کہ میری خواہش کو پورا کر دو، میں تم کو شہزادوں کے جیسی زندگی عطا کروں گی، اور اگر میری خواہش نہیں پوری کرو گے تو تم کو جیل کے سلاخوں میں ڈال دیا جائے گا اور جیل کے کال کوٹھڑی میں زندگی گزارنا پڑیں گی، اور یہ جو حسن و جمال اور خوبصورتی ہے جیل کے کال کوٹھڑی کے اندر سڑ سڑ کر گل جائے گا، وہاں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں رہے گا. اب دیکھو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے نفس کو کیسا کنٹرول کیا، اپنے فیلنگز پر کیسا انہوں نے قابو کیا، اپنے آپ کو کیسا ضبط کیا. اللہ کے نبی تھے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام تو خاموش ہو گئے اس لیے کہ وہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی، وہ کسی دبل واڑے کی رہنے والی گوبر اٹھانے والی عورت نہیں تھی، بلکہ وہ شہزادی تھی، بادشاہ کی بیوی تھی، پورا بدن اس کا زیورات میں لدا ہوا تھا، وہ بھی حسن اور جمال میں کسی سے کم نہیں تھی، وہ بھی خوشبوؤں کے اندر مہک رہی تھی. سارے سامان تھے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے. ان تمام چیزوں کے بعد زلیخا نے جو ہے اس کمرے میں اس کی کچھ مورتیاں، کچھ دیوی دیوتا رکھے ہوئے تھے، ان کے آنکھوں پر اس نے کپڑا ڈال دیا. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا تو کیا کر رہی ہے؟ زلیخا کہنے لگی کہ برا کام کرنے سے پہلے میں اپنے دیوی دیوتاؤں، اپنے خداؤں، ایشوروں اور پرمیشوروں کے آنکھوں پر پردہ ڈال رہی ہوں تاکہ وہ مجھے گندا اور برا کام کرتے ہوئے نہ دیکھے. یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ زلیخا، تیرے خدا، تیرے دیوی دیوتا اتنے زیادہ کمزور ہے، ایک معمولی کپڑا تو نے ان کے آنکھوں پر ڈال دیا تو وہ اندھے بن گئے. میں میرے خدا کی آنکھوں پر کیسے پردہ ڈال سکتا ہوں جو کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کے چلنے کے پیروں کو بھی دیکھتا ہے؟ وہ تو 70 پردوں میں دیکھنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، میں اللہ کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہوں؟ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا میں میرے خدا کی آنکھوں پر پردہ نہیں ڈال سکتا. یہ بول کر حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے. اب یاد رکھو، جو آدمی برے کام سے بچنے کے لیے دوڑتا ہے اللہ بھی اس کی مدد فرماتے ہیں. وہ جو دروازہ تھا وہ خود بخود کھل گیا. دوسرے دروازے میں گئے، وہ بھی کھل گیا. دروازے کھلتے گئے. آخری دروازے میں جب حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے، یہ زلیخا ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی. اس نے پیچھے سے ان کا کرتا پکڑ کے اپنی طرف کھینچنا چاہا، جس کی وجہ سے ان کا کرتا پھٹ گیا. اور جب آخری دروازے کے باہر نکلے تو بادشاہ عزیز مصر سامنے کھڑا ہوا تھا. زلیخا نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا تو کالے ناگن کی طرح سے فوراً اس نے پلٹی کھا گئی اور فوراً کہنے لگی بادشاہ مصر سے، دیکھو دیکھو، بولے اس کو تم کیا سزا دیں گے، اس غلام کو جو اپنے آقا کے بیوی سے منہ کالا کرنا چاہتا ہے. فوراً اپنا رنگ بدل دیا. اسی لیے انگریزی کے اندر ایک کہاوت ہے کہ اٹ از آلویز فن لسننگ ٹو سم ون لائف اف یو آلریڈی نو دا ٹروتھ. ہمیشہ کسی کے جھوٹ کو اس وقت سننا بہت اچھا ہوتا ہے جب ہم پہلے سے ہی سچائی کو جانتے ہو. یہی معاملہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ میں ہوا کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر
جب اس نے بہتان لگایا تو یوسف علیہ السلام سے بادشاہ مصر نے یہ سوال کیا کہ اے یوسف، یہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ جھوٹ بول رہی ہے، میرے اوپر بہتان لگا رہی ہے۔ بادشاہ مصر نے کہا کیا تمہاری طرف سے کوئی گواہی دینے والا ہے؟ اب وہاں پہ یوسف علیہ السلام کی طرف سے گواہی دینے والا کون؟ وہاں تو بادشاہ کی عورت تھی، سارے لوگ اس کی طرف سے تھے، اس لیے کہ ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے، جس کے پاس میں مال ہوگا، پانی ہوگا، جس کے پاس میں دولت ہوں گی، وہ چاہے کتنے بھی غلط کام کرے، لوگ ہمیشہ اس کی طرف سے بولیں گے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا، بولے جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ یہی حال وہ بادشاہ کے بیوی کا ہو گیا، سارے لوگ اس کے پکش میں آ کے کھڑے ہو گئے اور یوسف علیہ السلام اکیلے ایک طرف۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اس بستی میں غریب الوطن ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میری طرف سے گواہی دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس کمرے کے اندر ایک تانا بچہ رکھا ہوا تھا جس کو پیدا ہو کر مشکل سے 2-4 دن ہو رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اس کمرے میں صرف ایک بچہ تھا، مجھے امید ہے وہ میری طرف سے گواہی دے گا۔ لوگ کہنے لگے کہ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، تم ایسی کیسی بات کر رہے ہو؟ ایک بچہ جس کو پیدا ہو کر ابھی 2-3 دن ہوئے ہیں، وہ کیسے گواہی دے سکتا ہے، وہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ جب بلوانے پہ آ جائے، وہ تو انسان کا بچہ تھا، اللہ بھیڑیے کے بچے سے بھی بلواتے ہیں، اللہ جانوروں سے بھی بلواتے ہیں، پتھروں سے بھی بلواتے ہیں، درختوں سے بھی بلواتے ہیں۔ اللہ جب بلوانے پہ آ جائے، اللہ کے نزدیک عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں دنیا میں 4 معصوم بچے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ماں کے پیٹ میں سے پیدا ہونے کے فوراً بعد میں بات کی۔ ان میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے کہا تھا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ دوسرے وہ بچہ تھا جو بنی اسرائیل کے عابد کے قصے کے اندر ہے، اور تیسرے وہ بچہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام پہ بہتان لگانے کے لیے قارون نے پیش کیا تھا، اور چوتھا یہ بچہ تھا جس نے یوسف علیہ السلام کی گواہی دی۔ یہ تیسرے 3 بچے ہیں، ان کے بھی واقعات انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ اب یوسف علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، سارے لوگ متوجہ ہوئے وہ بچہ کیا فیصلہ دیتا ہے۔ بچے نے کہا کہ لوگوں دیکھو، کپڑے کو چیک کرو، اگر یوسف علیہ السلام کا کپڑا سامنے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام قصوروار اور زلیخا بے قصور، اور یوسف علیہ السلام کا کرتا اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام معصوم اور زلیخا قصوروار۔ اب لوگوں نے چیک کیے، بادشاہ مصر نے، تو دیکھیں یوسف علیہ السلام کا کرتا کہاں سے پھٹا تھا؟ پیچھے سے پھٹا تھا۔ زلیخا کی پول کھل گئی کہ یہ کتنی بڑی مکار اور چیٹر ہے بول کے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اسی محل میں رہنے لگے۔ اب مصر کی عورتیں، وزیروں کی بیویاں اور بڑے بڑے جو شہر کے عورتیں تھیں، لوگ جو تھے، ان میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ ہمارے بادشاہ کی بیوی اتنی زیادہ گر چکی ہے، ایک معمولی غلام کے محبت اور عشق میں اندھی ہو گئی۔ زلیخا کو جب یہ عورتوں کے تانے پتہ چلے تو زلیخا نے کیا کیا؟ ساری عورتوں کو ایک دن انوائٹ کیا، ان کو اپنے گھر کے اوپر بلایا کہ جس یوسف کے عشق اور محبت میں میں پاگل ہو چکی ہوں، ایک مرتبہ ذرا ان کو بھی اس کی جھلک دکھاتی ہوں، ایک مرتبہ ذرا بتاتی ہوں وہ یوسف کیسی مخلوق ہے بول کے۔ زلیخا کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی۔ اب زلیخا نے کیا کیا؟ سارے وزیر، سارے امیر جتنے بھی تھے، سب کے بیویوں کو انویٹیشن بھیجا، سب لوگ جمع ہوئے۔ جمع ہونے کے بعد سب سے یہ کہا کہ دیکھو، یہ سنترے کا پھل میں تم کو دے رہی ہوں، اور دوسرے ہاتھ میں جو ہے ان کے چاقو دیا، اور کہا اسے اس وقت تک مت کاٹنا جب یوسف تمہارے سامنے نہ آ جائے۔ اب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام پردوں کے اندر تھے۔
جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک پردہ ہٹا دوسرا ہٹا، سارے پردے ہٹے، عورتوں کی نظر جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ان تمام عورتوں نے بجائے وہ سنترا کاٹنے کے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور وہ عورتیں کہنے لگی ارے یہ انسان ہے، یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کیا ہے، فرشتہ ہے، یہ انسان ہے ہی نہیں۔ اور عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کے حسن اور خوبصورتی کو دیکھا، اس کے بعد بجائے وہ سنترا کاٹنے کے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ اللہ نے اتنی خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو دی تھی، علماء نے لکھا ہوا ہے پوری دنیا میں اللہ نے جو خوبصورتی نازل کی ہے وہ 90% خوبصورتی اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دی، اور 10% خوبصورتی باقی دنیا کو عطا کی گئی۔ اندازہ لگاؤ یوسف علیہ السلام کیسے ہوں گے۔ زلیخا ایسی ہی پاگل نہیں ہو گئی، ایسے ہی ان کے عشق میں گیت نہیں گانے لگی، بلکہ ان کی محبت میں جو دیوانگی اس کے اوپر سوار ہو چکی تھی اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ بادشاہ کی بیوی تھی، اس نے اپنی عزت کو چھوڑ دیا، لیکن یوسف علیہ السلام کی محبت میں پاگل ہو چکی تھی۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ اگر محبت میں پاگل ہو گئے، مجنو جس لیلا کے اوپر پاگل تھا وہ کوئی مس ورلڈ اور مس یونیورس نہیں تھی، بلکہ وہ حبشی تھی، افریقن جو کالے ہوتے ہیں نا، ہاں لیلا ویسی تھی۔ اور وہ جو قیس تھا مجنو، وہ عرب تھا، دیکھنے دکھانے میں ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھا۔ لوگ بولتے تھے ارے یار اس کے آنکھ پہ جنات تو نہیں سوار ہو گیا، اس کو دوسرے دکھ رہے نہیں تھے کیا؟ اٹھا کے اس کو ایک حبشی باندی جو ہے وہ پسند آ گئی، وہ حبشی باندی تھی لیلا۔ اس کی محبت میں ایسے پاگل ہو گئے تھے قیس کہ وہ ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے ایک دن زمین پہ پڑے ہوئے، اب لوگوں نے جو ہے ان کے سامنے روٹی پیش کی، اس کو کھا لو بولے، کس کو کھا لو بولے، ارے روٹی کو کھا لو، کہاں روٹی کدھر ہے بولے، ارے یہ سامنے ہے، نہیں مجھے نہیں نظر آ رہی بولے، ارے یہ پلیٹ ہے اس میں روٹی ہے، نہیں مجھے اس میں بھی لیلا کا چہرہ نظر آ رہا بولے۔ تو وہ لیلا کی محبت میں ایسے پاگل ہو چکے تھے۔ تو یہی حال وہ زلیخا کا ہو چکا تھا۔ ابھی اندازہ لگاؤ وہ جو قیس تھا وہ ایک حبشی باندی کے اوپر جو ہے ایسے اس کی محبت میں پاگل ہو چکا تھا۔ یہ تو اللہ کے نبی تھے، نبوت کا نور بھی ان کے چہرے سے چمک رہا تھا، اور اس کے علاوہ اللہ نے دنیا کی 90% خوبصورتی ان کو عطا کی تھی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ، میں اس دنیا میں اب رہنا نہیں چاہتا، یہ محل والی زندگی اور یہ رونق والی زندگی سے میں پریشان ہو چکا ہوں، مجھے تو جیل کے اندر بھیج دے۔ اب یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا گیا۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، وہاں جانے کے بعد یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں اور 2 قیدی جیل کے اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک وہ تھا جو بادشاہ کے لیے شراب نچوڑنے کا کام کرتا تھا، اور دوسرا وہ تھا جو بادشاہ کے لیے روٹیاں پکاتا تھا۔ ان دونوں نے خواب دیکھا۔ شراب والے نے یہ دیکھا کہ میں شراب نچوڑ کے بادشاہ کو پلا رہا ہوں، اور دوسرے نے یہ خواب دیکھا کہ میرے سر کے اوپر روٹیوں کا ٹوکرا ہے جس کو پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ دونوں نے یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا۔ اب یوسف علیہ السلام نے پہلے خواب کی تعبیر نہیں بیان کی، بلکہ پہلے ان کو دین کی دعوت دی، اس لیے کہ اصل جو یوسف علیہ السلام کا مزاج تھا اور جو کام تھا وہ اللہ کے دین کی دعوت کو پہنچانے کا کام تھا، اس لیے کہ کس کی اولاد تھے؟ نبیوں کی اولاد۔ انہوں نے پہلے ان کو اللہ کی دعوت دی، کہا کہ دیکھو میرے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، میرے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام، میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ سب اللہ کے نبی ہیں، اور سب نے دنیا کو یہی دعوت دی، تم کتنوں کی پوجا کرتے ہو؟ بولے ہم سینکڑوں کی کرتے ہیں۔ بولے وہ سینکڑوں تمہارا کوئی بھلا اور برا کرنے والے نہیں ہیں، ان سب کو چھوڑو اور ایک اللہ کو پکڑو۔ کس کو پکڑو؟ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو داعی ہوتا ہے وہ کسی بھی جگہ پر جانے کے بعد اپنا جو کام ہے اس کو نہیں بھولتا۔ کس کو نہیں بھولتا بھائی؟ اپنے مقصد کو نہیں بھولتا۔ وہ جہاں جائیں گا وہ ضرور وہاں پہ بھی لوگوں کو دین کی دعوت ہی دے گا۔ ایسے ہی یوسف علیہ السلام نے کیا،
اور وہ ہونے کے بعد پھر یوسف علیہ السلام نے کہا یہ جو شراب نچوڑنے والا ہے اس کو رہائی ملے گی، اور یہ جو روٹی والا ہے اس کو موت کی سزا دی جائے گی اور سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ ان دونوں کا کیس عدالت میں چل رہا تھا کہ دونوں نے بادشاہ کو زہر ملا کر دیا ہے، لیکن جب کیس کلیئر ہو گیا تو پتہ یہ چلا کہ شراب والے کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، روٹی والے نے روٹی میں زہر ملا کر دیا تھا، اس کو اٹھا کر سولی پر لٹکا دیا گیا اور شراب نچوڑنے والے کو آزاد کر دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، میرا سلام بولنا، میں بادشاہ سے بات کرنا چاہتا ہوں، مگر وہ بھول گیا۔ اور جب بادشاہ کے پاس گیا کچھ سالوں کے بعد بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ اس کے ملک کے اندر جو ہے اس نے یہ خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں اور 7 ہری بھری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں اور 7 دبلی پتلی گائیں ہیں۔ جو دبلی پتلی گائیں ہیں وہ موٹی گایوں کو کھا رہی ہے اور جو سوکھی بالیاں ہیں وہ ہری بالیوں کو ختم کر رہی ہے۔ بادشاہ نے خواب دیکھا تو پریشان ہوا، دربار میں اس کا ذکر کیا تو وہ جو شراب نچوڑنے والا غلام تھا وہ یہ کہنے لگا کہ حضرت ہمارے جیل خانے کے اندر یوسف نام کا ایسا آدمی ہے جو خواب کی تعبیر بتاتا ہے، اگر آپ حکم دے تو اس کو بلا کر یہ خواب کا اس سے ذکر کریں گے۔ یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا، انہوں نے بادشاہ سے کہا آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال جو آنے والے ہیں وہ بہت خوشحالی کے ہوں گے، بارش ہوں گی، غلہ اگے گا، اور اس کے بعد کے جو 7 سال ہوں گے وہ قحط سالی کے ہوں گے۔ اس لیے تم ایسا کرو کہ جتنی ضرورت ہے وہ اناج استعمال کیا کرو اور باقی کا اناج گوڈاؤنوں کے اندر اسٹاک کر کے رکھو تاکہ جب قحط سالی ہو تو تم اس اناج کو نکال کے استعمال کر سکو۔ بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کا مشورہ اتنا پسند آیا، اس نے اٹھا کر ان کو وزیر مالیات بنا دیا، کہا کہ یہ پوری ذمہ داری اب تمہاری ہے۔ ویسا ہی ہوا، یوسف علیہ السلام کا مینجمنٹ اتنا زبردست تھا کہ یوسف علیہ السلام نے خوشحالی کے 7 سالوں میں سارے گوڈاؤنوں کے اندر اسٹاک فل کر کے رکھ دیا۔ اب جب قحط سالی کا زمانہ آیا تو لوگوں کو اس سے کچھ بھی اثر نہیں پڑا، لوگوں کی زندگی آرام سے گزرنے لگی۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام جو کنعان فلسطین میں رہ رہے تھے، انہوں نے اپنے جو بیٹے تھے ان بیٹوں سے کہا کہ بچوں جاؤ مصر کے بادشاہ کے پاس اور اس کے پاس جا کر یہ پیسے بھی لے کر جاؤ، پیسے کے بدلے میں اناج لے کر آؤ تاکہ ہم اس اناج سے فائدہ حاصل کر سکے، کیونکہ قحط سالی اتنی ہو چکی تھی کہ لوگ پریشان ہو گئے اناج کے لیے۔ اب یہ جو بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی، سگے بھائی کو انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے پاس چھوڑ دیا، یہ 10 بھائی مصر کی طرف نکلے اور حالات تب ایسے پیدا ہو چکے تھے، بادشاہ کے مرنے کے بعد لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ تھے، یہ 10 بھائی پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھتے ہی پہچان لیا، لیکن اظہار نہیں کیا کہ میں یوسف ہوں، بلکہ ان سے پوچھتے رہے تم کون ہو، تمہارے دادا کا نام کیا تھا، پردادا کا نام کیا تھا، ابا کا نام کیا ہے، کتنے بھائی ہیں۔ انہوں نے ذکر کیا کہ ایک بھائی بنیامین ہے، وہ ابا کے پاس میں ہی ہے، ہم اس کو لے کر نہیں آئے۔ حالانکہ وہ یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ارے اس کو کیوں نہیں لے کر آئے، اگر اس کو لے کر آتے تو میں تم کو زیادہ اناج دیتا۔ اب اگلے باری سے جب آنا اس کو بھی اپنے ساتھ میں لے کر آنا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے، نوکروں سے یہ کہا ان کو اناج بھی دو اور اناج کے ساتھ میں یہ جو پیسے انہوں نے دیے ہیں وہ پیسے بھی ان کے سامان میں ویسی چھپا کے رکھ دو، ان کو پتہ نہ چلے۔ اب سارے بھائی مل کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس لوٹے۔ لوٹنے کے بعد انہوں نے خوب تعریف کی بادشاہ کی، بادشاہ ایسا ہے، بادشاہ ویسا ہے، وہ تو بہت اچھا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا یہ دیکھ کر اور بھی زیادہ خوش ہو گئے کہ بادشاہ نے ان کو اناج بھی دیا اور اناج کے ساتھ ساتھ ان کے پیسے بھی کیا کر دیا بھائی، واپس کر دیا۔
اب بھائی لوگوں نے ابا سے یہ کہا کہ ابا جان ہم سیکنڈ ٹرپ اور مارنا چاہتے ہیں، دوسری مرتبہ اور جانا چاہتے ہیں، اور دوسری مرتبہ جا کر ہم اپنے بھائی بنیامین کو بھی لے کر جائیں گے تاکہ زیادہ سامان لا سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو اجازت دی، مگر کہا کہ دیکھو میرا ایک بیڈ ایکسپیرینس ہے تم لوگوں کے ساتھ، اس سے پہلے بھی تم اس کے بھائی یوسف کو لے کر گئے تھے، اس کو تم نے جنگل میں ہی چھوڑ دیا، لیکن اس کے ساتھ تم ایسا معاملہ نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا ہم اللہ کو گواہ رکھ کے آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم بنیامین کے ساتھ میں ویسا نہیں ہونے دیں گے۔ اور بھائی لوگ جو ہے ان کو بھی لے کر نکلے۔ یوسف علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے سگے بھائی کو دیکھا اس کو سینے سے لگایا اور چمٹ کر رونے لگے اور پورا حال اس کے سامنے بیان کر دیا، اور یہ کہا کہ دیکھو میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، جس بھائی کو اپنے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اس کے بربادی کو یہ سوچ کر کہ اب تو ہم نے اس کا کام تمام کر دیا، اللہ نے تمہارے اسی بھائی کو اٹھا کر کس کی کرسی پہ بٹھا دیا؟ بادشاہ کی کرسی پہ بٹھا دیا۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائی سے کہا کہ تم کو اب میرے پاس رکنا پڑے گا، میں تم کو جانے کی اجازت نہیں دوں گا، باقی لوگوں کو جانے دو۔ باقی بھائی لوگ جب روانہ ہوئے، بنیامین کے سامان میں ایک برتن رکھ دیا، سب کو آواز دی، بلایا اور کہا کہ بنیامین کے سامان میں یہ برتن نکلا ہے، اب اس کو میں جانے نہیں دوں گا۔ باقی بھائی لوگوں نے گڑ گڑایا اور کہا کہ ہمارے ساتھ ایک واقعہ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے، اب اگر ہم اس کے بغیر جائیں گے تو ابا جان اور بھی روئیں گے اور پریشان ہوں گے۔ سارے بھائی لوگ مل کے واپس حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، روتے ہوئے بلکتے ہوئے، اور کہا کہ ابا جان ہم کو معاف کر دینا، آپ کا بیٹا تو چور نکلا، ان ابنک سرق، قرآن میں کہا ہے وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، کہا کہ تمہارے بیٹے نے وہاں پہ چوری کی جس کی وجہ سے بادشاہ نے اس کو پکڑ لیا، یہ نہیں کہا کہ ہم نے غلطی کی، گستاخی کی، الٹا والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو تانا مارنے لگے۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ مصر کے بادشاہ سے درخواست کرو میرے بیٹے کے لیے، بنیامین کے لیے، کیونکہ میں اپنا ایک بیٹا پہلے ہی کھو چکا ہوں، میں اپنے اس بیٹے کو نہیں کھونا چاہتا ہوں۔ بھائی لوگ واپس سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام نے تب ان بھائیوں کو یاد دلایا اور ان سے یہ کہا کیا تم بھول گئے ہو تم نے اپنے ایک بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ سب بھائی لوگ پہچان گئے کہ یہی ہمارا بھائی ہے، کہنے لگے قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم ہی یوسف ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ قال انا یوسف وہذا اخی، یہ میرا بھائی ہے اور میں ہی یوسف ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا، کہا کہ جاؤ ابا یعقوب علیہ السلام جو میری محبت میں نابینا ہو چکے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام روتے روتے یوسف علیہ السلام کی محبت میں نابینا ہو گئے تھے۔ پوترے کہتے تھے کہ دادا جان یوسف کی تو ہڈیاں بھی گل چکی ہوگی، تم کو ابھی بھی اس کا انتظار ہے، اور یعقوب علیہ السلام روتے رہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ کرتا لے جاؤ ابا جان کی آنکھوں پر ڈالو، انشاءاللہ ابا کی آنکھیں بھی واپس آ جائے گی اور ابا کو بھی یہاں پر لے کر آ جاؤ۔ اب جب وہ کرتا لے کر نکلے، یعقوب علیہ السلام پوتروں سے کہنے لگے کہ میرے پوتروں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ پوترے کہنے لگے کہ دادا آپ کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، اب آپ کو نئی نئی چیزیں سجائی دے رہی ہیں۔ ارے یوسف کی خوشبو اب کہاں سے آ رہی ہے؟ یوسف کو تو زمانہ ہو گیا، اس کی تو ابھی ہڈیاں بھی باقی نہیں رہی ہوگی۔ لیکن جب بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر پہنچے اور یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا، قرآن یہ کہتا ہے فوراً ہی یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ یعقوب علیہ السلام بھی پھر اپنے بیٹوں کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے وہاں پر پہنچے۔ یوسف علیہ السلام ملے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو گلے سے لگایا، دونوں باپ بیٹے خوب ایک دوسرے کو مل کر رونے لگے۔ اور جب یوسف علیہ السلام کا دربار سجا، اس زمانے کے اندر یہ قانون تھا، تمام لوگ بادشاہ کو سجدہ کیا کرتے تھے، سارے مصر والے
جب حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنے لگے، ابا یعقوب علیہ السلام ان کی والدہ اور ان 11 بھائیوں نے بھی سجدہ کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، ایک چاند، ایک سورج، 11 ستارے مجھے کیا کر رہے ہیں بھائی؟ سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ نے خواب کو پورا کیا۔ یوسف علیہ السلام نے ان تمام بھائیوں کو معاف کر دیا۔ وہ بھائی جب آئے تھے پہلی چکر میں، انہوں نے جب پہچانا یوسف علیہ السلام کو، کہا کہ ہم کو اللہ کے لیے معاف کر دینا، ہم تو گمراہی میں تھے جو ہم نے تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ سوچو، یوسف علیہ السلام بادشاہ کے کرسی پر تھے، وہ چاہے تو ان کو زندہ سولی پہ لٹکا سکتے تھے، ان کو زندہ جلا سکتے تھے، مگر یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے سے کوئی میں باز پرس نہیں کرنے والا ہوں، کوئی پوچھ تاچھ نہیں کرنے والا ہوں، میں نے تم کو اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ اور معاف کر دیا یوسف علیہ السلام۔ اس کے بعد یہ قوم آباد ہو گئی وہیں پہ۔ یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا مصر میں، لیکن انہوں نے وصیت کیے تھے کہ مجھے مصر میں دفن مت کرنا، بلکہ مجھے جب تم لوگ دوبارہ فلسطین کو اپنے قبضے میں لے لو گے، اسرائیل اور فلسطین کو، اس کے بعد واپس سے مجھے وہاں لے جانا اور وہاں لے جا کر دفن کرنا۔ یوسف علیہ السلام کی عمر 110 سال ہوئی، ان کی ممی بنائی گئی اور اس کو محفوظ رکھا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب مصر سے نکلے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ میں لیا، ان کی قبر جو تھی، جو ممی تھی، اس کو اپنے ساتھ لے کر آئے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو لا کر اسرائیل کے اندر، آج جو اسرائیل ہے، اس کو دفن کیا۔ یہ اسرائیل کی تاریخ پہلے سے ایسی ہے، آج سے 3000 سال پہلے سے یہ ایسا ہی ہے، یہ کبھی بھی کس کے قبضے میں نہیں رہا۔ 60-70 سال کسی کی حکومت رہی، پھر چلے گیا، پھر دوسروں کے ہاتھ میں، پھر ان کے ہاتھ میں، ابھی مسلمانوں کے ہاتھ میں جو ہے 5ویں بار آیا گیا ہے۔ ایسا سینکڑوں مرتبہ ہو چکا ہے، اس کی قسمت ہی ایسی ہے۔ اللہ کے نبی کے ہزاروں سال پہلے سے یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قوم عمالقہ کا قبضہ تھا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام آئے، پھر انہوں نے اپنے ساتھ جو ہے ان کو لے کر اور وہاں پہ دفن کیا۔ اور یہ جو 12 بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام کے کو ملا کر، ان کی نسلوں سے پھر وہ بنی اسرائیل چلی۔ اسرائیل میں نے کہا نا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام، اور یہ جو 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں کے 12 خاندانوں سے پھر بنی اسرائیل پیدا ہوئی، اسی لیے ان کو بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہا جاتا ہے۔ اور اسرائیل کے معنی ہوتے ہیں عبداللہ کے۔ اسرائیل کے معنی کیا ہوتے ہیں بھائی؟ ہاں، اسرا جو ہے عبرانی زبان میں عبدو کو کہتے ہیں، اور ایل کہتے ہیں اللہ کو۔ اسرائیل مطلب عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ ہم بھی اپنے بچوں کا نام رکھ سکتے ہیں، یہ کچھ یہودیوں کے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے کہ انہوں نے اس ملک کا نام رکھا، ہم اس سے نفرت کریں اور اس کو گالیاں دینے لگے، بلکہ اسرائیل کے نام سے گالیاں بھی نہیں دینا چاہیے۔ 2 وجہ سے، ایک تو اس کے معنی عبداللہ کے بھی ہوتے ہیں، اور دوسرے اللہ کے نبی کا نام ہے۔ کس کا نام ہے بھائی؟ تو یوسف علیہ السلام کے یہ پورے قصے سے ہم کو 2 باتیں ملتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ بھلے ہی پوری دنیا مل کر کسی کو تباہ اور برباد کرنا چاہے، اللہ اس کو اگر عزت کی چوٹیوں اور بلندیوں پر بٹھانا چاہے تو بولو دنیا اس کو ذلیل و خوار کر سکتی کیا؟ نہیں کر سکتی، اس کو نہیں مٹا سکتی۔ اور دوسری چیز یہ کہ اتنا ظلم کیا یوسف علیہ السلام پر، اس کے باوجود یوسف علیہ السلام نے اپنے دل کو، اپنے کلیجے کو اتنا بڑا کیا کہ جیسے کہا کہ تالاب تو برسات میں ہو جاتے ہیں کم ظرف، اور باہر کبھی آپے سے سمندر نہیں ہوتا۔ سمندر بنایا اپنے دل کو، کلیجے کو، اور سارے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ کیا کر دیا بھائی؟ ہاں، جنگ جیتنے کے باوجود معاف کر دیا۔ اسی لیے دوسرے شاعر نے کہا ہے کہ قاتل بہت ذلیل ہوا سر اتار کر، اور ہم نے دلوں کو جیت لیا جنگ ہار کر۔ یوسف علیہ السلام نے دلوں کو جیت لیا، سب کو کیا کر کے؟ معاف کر کے۔ اگر وہ 11 بھائیوں کو اس ٹائم پہ سولی پہ چڑھاتے، پھر یہ بنی اسرائیل کے قرآن میں وہ قصے بھی نہیں رہتے تھے، اور پھر باقی جو دنیا میں سارے نبی آئے انہی کی نسلوں سے آئے، تو اللہ کو وہ نبیوں کا سلسلہ بھی چلانا تھا۔ تو دیکھو یوسف علیہ السلام کے نامہ اعمال میں کتنا زیادہ ثواب ہوا۔ اللہ مجھے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔
बिहम्दिही सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु। इसको अगर दो हिस्सों में बयान करते तो वाकया समझ में नहीं आता था, कुछ लोग रह जाते थे, कुछ लोग सुन लेते थे, इसलिए मैं बोला थोड़ा टाइम ज़्यादा हुआ चलेगा, मगर आज एक दिन में ही इसको पूरा कर देंगे इंशाअल्लाह।